اور پاکستان میں منگل کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے جاتی عمرہ رائے ونڈ سے رکھیں گے۔ پہلی نہیں بلکہ پہلی تینوں خبریں آپ کے سامنے جو ہیں وہ جاتی عمرہ رائے ونڈ کی ہیں اور باجی مریم نواز کے بارے میں ہیں۔ ایک خبر تو ان کی سفارتی سائٹ کی ہے، سفارتی محاذ پر باجی مریم نے کوئی وزن اٹھایا ہے نیا اور بہت ہی حیرت انگیز انکشافات آپ کو بتائیں گے، وہ ہے۔ دوسری ان کی سماجی سائڈ ہے، ان کی اب فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے اور پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ان کے فینز ہو گئے ہیں۔ وہ خبر شہزاد اکبر صاحب کی ہے، وہ رکھیں گے۔ اور پھر طارق متین صاحب نے ایک خبر دی ہے جو ان کے خاندانی سائٹ کی ہے، ان کی گھریلو سائٹ کی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تینوں خبروں کا تانا بانا ہے عوام کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک عوامی شخصیت ہیں اور نون لیگ خود بتاتی رہی ہے ماضی میں کہ جو عوامی شخصیت ہوتی ہے اس کی شخصیت کا ہر پہلو عوام کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، اور اس لیے نون لیگ خود ایسے سوالات پوچھتی رہی ہے، تو اب ان تمام چیزوں کو اسی اعتبار سے کور کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو سفارتی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے۔ تو جو پھپھو ساس ہیں انہوں نے اپنا رول بھرپور ادا کیا ہے شادی میں۔ دلہن تو بیچاری پریشان ہی تھی، بلکہ ایک اور آپ کو تصویر دکھاتے ہیں۔ اس تصویر میں خبر سفارتی دینی تھی لیکن نکل کسی اور طرف گئی ہے، پہلے وہ بتا دوں آپ کو۔ اس تصویر میں دلہن کی بہن بھی آ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں جو اس وقت شادی میں موجود تھے۔ اس بچی کا قد مریم نواز صاحبہ سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ مریم صاحبہ نے اپنی سیکرٹری کو بلایا، کان میں کچھ کہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دلہن کی بہن کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس پوری تصویر کے اندر مریم نواز صاحبہ سب سے اونچا دکھنا چاہتی تھی۔ کافی لمبی والی باجی نے ہیل پہنی ہوئی تھی، باجی بالکل موم کا بنا ہوا ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ اب جو باجی سے نفرت کرتے ہیں وہ تو سارے یہ کہتے ہیں کہ باجی پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی، شادی پہ پلاسٹک لگ رہی تھی، آرٹیفیشل لگ رہی تھی، جعلی لگ رہی تھی۔ میری تو وہ بہن ہے، میں تو اتنی قدورت ان سے رکھتا نہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ موم کی بنی ہوئی تھی، پری لگ رہی تھی باجی۔ بالکل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی سپیس اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتی ہیں جو اسی شادی میں تھی، اور ظاہر ہے وہ تھوڑی سی سپیس اپنے بھتیجے کی بیوی کو بھی دینا چاہیں گی جس کی شادی ہے، اور اسے اوور شیڈو نہیں کرنا چاہیں گی۔ سوچیے اس بچی کے بارے میں جس کی شادی تھی، اور ایک طرف ان کی پھپھو ساس جو چیف منسٹر ہیں، لیکن جو تصویریں کھنچوا رہی تھیں باجی اور جس طرح سے ہنس کے تصویریں کھنچوا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ آج دن باجی کا ہے، اس دلہن کا نہیں ہے۔ بہرحال اس کام کے لیے بھی انسان کو ایک ڈیفرنٹ لیول کا ہی سیلفش ہونا پڑتا ہے، ڈیفرنٹ ہی لیول ہوتا ہے انسان کے سیلف سینٹرک ہونے کا، اور بہت ہی میں یہ کہتا ہوں کہ صفاقی ہونی چاہیے انسان میں، کہ کسی کا ایک ہی دن امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بچیوں کے لیے خصوصاً ان کی شادی، اس دن بھی پھپھو ساس نے سارا میلہ خود ہی لوٹا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، چلیں یہ تو ایک بڑی گھریلو سائٹ تھی۔ ابھی طارق متین صاحب نے بھی ایک گھریلو سائٹ کہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ تو مجھے عذرائے تفنن یہ بات یاد آ گئی کیونکہ ہمارا جو سورس تھا وہ وہاں موجود تھا، اور اس نے بتایا کہ اس طریقے سے باجی نے اس بچی کو تصویر میں سے نکلوایا، کیونکہ اس کا قد جو ہے وہ ضروری نہیں ان کی سگی بہنوں کو کزن ہو سکتی ہے، لیکن وہ دلہن کی سائڈ سے وہ خاتون تھی، بچی تھی، اور اس کو تصویر سے نکلوا دیا گیا، اور عین اس جگہ پر باجی آ کے کھڑی ہوئی کیونکہ باجی نے اونچی جگہ کے اوپر یا سب سے اونچا نظر آنا تھا۔ بہرحال سفارتی طور پر جندال صاحب، جی ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستانی ٹائکون جندال، وہ پہلے بھی جب نواز شریف گئے تھے ہندوستان تو آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری حریت رہنماؤں کو چھوڑ کے جندال کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ مشہور زمانہ تصاویر بھی آپ کو یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، اور وہ سارا جو وبال بچا تھا پاکستان کے اندر وہ بھی یاد ہے۔ اب جندال صاحب یہاں پہنچے، کسی کو نہیں بتایا گیا، پتہ تب لگا جب ان کا جہاز پہنچا، اور جہاز پہنچنے کے بعد آج کے سوشل میڈیا کے بچوں نے، جن سے چودھری نظام الدین کو، مریم صاحبہ کو، پاکستان کے جتنے بھی کائنات والے چچا اور دوسرے لوگ ہیں ان سب کو جو بہت زیادہ مسئلہ ہے، انہی بچوں نے کھرا نکالا اور یہ خبر دی کہ جندال صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خفیہ کمرے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف کو نہیں آنے دیا گیا۔ جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں، اس خبر میں ہندوستان سے جندال تھے اور وہ دو خاص لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کے ناموں کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے سورس کو بھی ان کے ناموں کا نہیں پتہ، لیکن وہ کوئی خاص لوگ تھے جس توجہ سے نواز شریف اور مریم صاحبہ اور گھر کے دوسرے لوگ ان سے مل رہے تھے۔ تو جندال صاحب اور دو لوگ اور مریم صاحبہ اور نواز شریف ایک کمرے میں گئے، وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا اس کمرے کے اندر، اور اس کمرے کے باہر بلکہ ایک خاص شخصیت کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ انہوں نے باہر کھڑے رہنا ہے اور کسی کو اندر نہیں جانے دینا۔ وہ شریف خاندان میں سے ایک بچہ ہے جس کو، اتنے بچے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ایک بچہ ہے،
اس کی ڈیوٹی لگائی گئی نواز شریف کے خاندان میں سے، آپ یہ سمجھ لیجئے انہوں نے اندر کسی کو نہیں جانے دینا تھا، اور یہ میٹنگ بہت لمبی چلی، اور اس کے اندر جو بات چیت ہونے کے چانسز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب اندر تو آپ موجود نہیں تھے، دروغ گوئی تو آپ کے ساتھ کریں گے نہیں کہ ہمارا سورس اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو لگ رہا ہے کہ یہ تمام کا تمام اب انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں شہزاد اکبر نے جو آپ کو خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ مریم صاحبہ کی راول پنڈی میں 4.5 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر جو بات چیت ہوئی تھی وہ ہمارے اب علم میں ہے، اور ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں کہ اس میں مریم صاحبہ کو ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے جو پیادے ہیں ان کو اتاریں، انگریزی میں ٹویٹ لکھیں رچرڈ کے خلاف، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ انگیج کریں واشنگٹن ڈی سی میں جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے، یا ان کو پیدا کریں وہاں پر اور انگیج کریں، اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آنے سے پہلے ہمارے لیے حالات ٹھیک کریں۔ ابھی کل پرسوں سے آپ کو یہ بھی خبر لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، شہزاد اکبر بھی دے چکے ہیں، دوسرے لوگ بھی، کہ جو بلاول زرداری ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پسند نہیں ہے اتنے زیادہ۔ اب پتہ نہیں کیا وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ پرسنالٹی کلیش ہے کوئی۔ اب پرسنالٹی کلیش کیوں ہے، عداوت کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح کی کوئی مقابلہ ہے کسی چیز کے اوپر، مطلب کیا ہے، کس چیز کی عداوت ہے، یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ رہی۔ شہزاد صاحب نے بھی کھل کے بات نہیں کی، لیکن شہزاد صاحب نے یہ بتایا کہ وہ ان کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، اگر ان کو پسند کرتے ہوتے تو شاید ان کو اتارا جاتا، اور پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی ماضی میں بہتر لابینگ رہی ہوئی ہے واشنگٹن میں، نون لیگ کی اور طرح کی لابینگ ہے، وہ ہمیشہ وایا بٹھنڈا، یہ ہم پنجابی میں ویسے کہہ دیتے ہیں وایا بٹھنڈا، لیکن یہاں پر اس سچویشن میں واقعی وایا بٹھنڈا ہے، کیونکہ بٹھنڈا ہندوستان کے اندر ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز کی جو لابینگ ہے وہ وایا بٹھنڈا ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جندال صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وہ دو خفیہ سیکریٹو مہمان جو تھے، ان کے ساتھ یہ لمبی نشست چلی، اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا ہوگا، میں دوبارہ آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو بات افواہ ہوگی جس کا حتمی پتہ نہیں ہوگا وہ آپ کو فوراً بتاؤں گا۔ تو یہ افواہ ہے، اس کا مجھے حتمی پتہ نہیں، جب پتہ چلا یا ایسے حالات نظر آئے تو آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس میں ٹرمپ صاحب کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اب ہندوستانیوں سے یہ مدد مانگی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور ان کے ذمہ یہ چیز اوپر سے بڑے چودھری نظام الدین صاحب نے لگائی ہے کہ آپ اس چیز کو سنبھالیں۔ تو یہ تو قصہ ہے جندال کا، ہندوستانی مہمانوں کا، ٹرمپ کا، اور جاتی عمرہ کے اندر ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کا۔ اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ خبر بہت ہی تہلکہ خیز خبر ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے خبر دی ہے سب سے پہلے تو بلاول زرداری صاحب کی، کہ ان کو آرمی چیف پسند نہیں کرتے، کوئی پرسنالٹی کلیش ہے۔ اب اس کے اوپر زیادہ تو میں، کیونکہ شہزاد صاحب نے ایکسپلین نہیں کیا، تو اس سے زیادہ میں بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو آئی لیٹ اٹ فار یور اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنسیڈریشن، کہ آپ سب لوگ بہت سمجھدار ہیں، تو اپنے کامنٹس میں بتائیے گا ہمیں ضرور کہ آپ کیا سمجھتے کہ کیوں آرمی چیف کو ناپسند ہوں گے، کس چیز کا پرسنالٹی کلیش ہے ان کا، یہ آپ نے ضرور بتانا ہے ہمیں۔ لیکن دوسری جو انہوں نے تہلکہ خیز خبر دی وہ انہوں نے یہ دی کہ آرمی چیف کو مریم نواز صاحبہ بہت پسند ہیں، پسند مطلب پروفیشنلی بہت پسند ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیری بہت اچھا کرتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے، اور ان کی یہ خبر ہے کہ ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سپیچ کرنے کی ایبلٹی ہے وہ بہت پسند ہے، جیسے وہ بولتی ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا ماضی میں بڑی گندی گندی تقریریں کرتی تھیں، گالیاں دیتی تھیں، تو نشئی فلانا، یاد ہے آپ کو وہ سب کچھ۔ کوشش کرتے ہیں لڑکا اگر ایک چھوٹا سا ٹوٹا یہاں پر دکھا دے۔ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار گند، گھٹیا آدمی، گیدڑ دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی ہے۔ مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا، بد کردار شخص، گیدڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، چوہے کی طرح فتنہ خان، بد تہذیب شخص، شیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں، قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو مریم صاحبہ کی شاید یہ والی تقریر جن صاحب کو بہت زیادہ پسند ہو اکارڈنگ ٹو شہزاد اکبر صاحب۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیری بہت اچھا کرتی ہیں۔ اچھا، یہ میں نے بھی فرق دیکھا ہے، مریم صاحبہ یوں تو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کپڑوں کا خیال رکھتی تھیں، اپنی لکس کا خیال رکھتی تھیں ہماری بہن، لیکن پچھلے جب سے حکومت یا اس سے پہلے جب سے ہوا بدلی ہے
جب سے ان کی چڑھائی شروع ہوئی ہے یا پچھلے تقریباً 2 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کچھ زیادہ ہی ایفرٹ کر رہی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو ان کے فین ہیں, اب فین فالوئنگ ان کی کھل رہی ہے. کسی ایک شخصیت کی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی شہزاد اکبر صاحب کے مطابق تو آرمی چیف بھی ان کے فین ہیں, لیکن جو ان کی لارجر فینز ہیں ان کے, لگ رہا ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ اب محتاط ہیں اور ہر جگہ پر بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہیں. تو جتنی انہوں نے مہندی لگائی ہوئی تھی, جتنی انہوں نے جس طرح کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے, جتنی وہ تیار تھیں, جیسے وہ تصاویر فوٹو شوٹ کروا رہی تھیں, یقین کیجئے وہاں پر بہت سارے میرے جاننے والے لوگ اس شادی پر تھے, صحافی تھے اور بہت سارے لوگ. ان میں سے کئیوں سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا بالکل بھی جو دلہن تھی اس کی نہ وہ تیاری تھی, نہ وہ ششکا تھا, نہ وہ تصاویر تھیں, نہ وہ ماحول تھا, نہ وہ کیمرے کی طرف آنکھ تھی. صرف اور صرف اگر آپ کے سامنے یہ ایک تصویر رکھیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف ایک پرسنالٹی ہے جو دلہن والی اسمائل دے رہی ہے اور دلہن کی طرح کیمرے میں دیکھ رہی ہے. وہ دلہن نہیں ہے, وہ ہماری باجی مریم ہے. تو فینس کے لیے باجی بہت محتاط ہیں, بہت زیادہ بہتر تیار ہوتی ہیں, بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھی لگتی ہیں آج کل, اور بہت زیادہ اپنے اوپر ٹائم سپینڈ کرتی ہیں. میں محتاط اندازے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کم از کم باجی کم از کم بھی دن کے کوئی 4 سے 5 گھنٹے, شاید اس سے بھی زیادہ, ان کے تمام جو اپنے اوپر ان کا ٹائم آن ایوریج صرف ہوتا ہوگا. تو اگر وہ 6-7 گھنٹے سوتی ہیں, 5-6 گھنٹے وہ تیاری میں لگاتی ہیں, 4-5 گھنٹے, تو باقی آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ باقی وہ کتنی دیر کام کرتی ہوں گی اور ان کی باقی مصروفیات کیا ہوں گی. اب آتے ہیں, یہ دونوں خبریں دے دیں. اب تیسری خبر طارق متین صاحب کی ہے. انہوں نے خبر جو نجی سائٹ کی ہے. اب میں یوزلی خود نجی سائٹ کے اوپر کبھی بھی کامنٹ نہیں کرتا, تو اس لیے اس کے اوپر میں کوئی تجزیہ نہیں کروں گا. میں ایز اٹ از جو طارق متین صاحب نے کہا وہ رپورٹ کروں گا, بیکاز میں تجزیہ کروں گا تو نون لیگ والے فوراً کہیں گے کہ یہ دیکھیں عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے, کہیں گے توہین کی ہے مریم نواز صاحبہ کی, یہ نجی زندگی میں آپ آئے ہیں, آپ سیاسی مخالف ہیں. اس لیے طارق متین صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے اس میں سب نظر آئے ہیں. اس میں دھلے کے ساتھ تصویروں میں مریم صاحبہ اکیلی نظر آئی ہیں, اپنے نواسوں کے ساتھ تصویروں میں مریم صاحبہ اکیلی نظر آئی ہیں. ایک ویڈیو ہے جس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ نواز شریف بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ مریم صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ مریم کے بچے بیٹھے ہیں, لیکن وہاں پر بھی کیپٹن صفدر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ نہیں کہ وہ شادی میں تھے, نہیں, ویڈیو آئی ہے وہ اکیلے تنہا ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں. یہ طارق متین صاحب کے الفاظ ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا. طارق متین صاحب نے یہ کہا ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب ایک عام مہمان کی طرح اس شادی پر آئے, ایک سائڈ پر بیٹھے اور چلے گئے, کیونکہ نہ وہ مریم صاحبہ کے ساتھ, حالانکہ وہ بھی اچھے لگ رہے تھے, انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اچھا اسکارف تھا, میرا خیال کوٹ پہنا ہوا تھا, انہوں نے ایک اوپر بلیزر پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض بھی اچھا تھا, بال شال بنے ہوئے تھے, لائک ہی واز لکنگ, ہی از اے فائن جینٹل مین, ہی واز لکنگ فائن. آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ تھی, وہ ناراض ہیں تھوڑے سے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں, یا کوئی اور وجہ ہو. کئی دفعہ بندے کا نہیں دل کرتا تصویر کھنچوانے کو. یہ طارق متین صاحب بھی کس بات کو لے بیٹھے ہیں, ہر چیز کے اوپر بھی تو طارق صاحب اعتراض اچھا نہیں ہوتا, اعتراض کرنا ہے کسی اور بات پہ کریں, لیکن بہرحال کیونکہ وہ ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں طارق متین صاحب, اور میں ان کا احترام بھی بڑا کرتا ہوں, تو ان کی خبر ہے تو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کہیں پر بھی خاندان کے کسی شخص کے ساتھ بھی, چلیں چھوڑیں اس بات کو, سوائے عابد شیر علی کے, پوری تصویریں جب ہم نے کھنگالیں تو عابد شیر علی صاحب کی, کیونکہ رشتہ داری ہے نواز شریف سے, تو صرف عابد شیر علی صاحب کے ساتھ ایک تصویر ہمیں کیپٹن صاحب کی نظر آئی. باقی دلہا دلہن, باقی اپنے بچے, اپنے بچوں کے بچے, اپنی بیوی, اپنے سسر, اپنے چچا سسر, مطلب ہمیں کہیں کیپٹن صاحب جو ہیں ان کی تصویر نہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیپٹن صاحب بڑے مذہبی ہیں, وہ تصویریں کھنچوانا نہ چاہتے ہوں, وہ ذرا مذہبی ٹچ ہو اس میں. پھر ہم نے دیکھا نہیں, وہ تو آئے دن ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ تصویریں, عابد شیر علی صاحب کے ساتھ بھی تصویر, وہ خود ہی کھڑے ہو کے. تو میں اس پر مزید تجزیہ نہیں کر سکتا, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. اگلی خبر آپ کے سامنے بلوچستان سے رکھتے ہیں. اب سیریس خبر, اب ہم جو وہ گانا ہے بیبی ڈال میں سونے دی, وہ والی شادیوں میں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, شادیوں میں یہ گانے چلتے ہیں, تو ذرا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس ساری بات کو. اب آتے ہیں حقیقی جو سونے کی یا پتھر کی یا لوہے کی یا آئرن لیڈیز ہے, یا جو بھی کہنا ہے, یہ تربت ہے, یہ بلوچ خاتون ہے, اور یہ ہماری فوج کے جوان کی بندوق ہے, اور بلوچ خاتون سامنے کھڑی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے تو ماریں. وہ احتجاج کر رہی ہیں اور بالکل نہیں ڈر رہی. اب یہ جتنی ہم نے وہاں طاقت کا استعمال کیا ہے بے دریغ, اور جس کو پہلے پنجاب میں رہنے والے لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے, جب وہ آواز اٹھاتے تھے تو ہم بھی ان پر تنقید کرتے تھے.
اب ان لوگوں کے اوپر جتنا ظلم ہو گیا مجھے لگتا ہے ان کا سارا ڈر ختم ہو گیا. یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں. تو یہ بہت ہی پریشان کن وہاں سے معاملات ہیں. اگلی خبر معید پیرزادہ صاحب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرلز نے, ملٹری جنرلز نے افغانستان کو بھی پاکستان کے دشمن میں بدل دیا ہے. یہ ہم بھی آپ کو چند دن سے کہہ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے بھی جیل سے جو بات کی تھی یہی بات کی تھی کہ بات چیت سے بات کریں. افغانستان ہمارا بردرلی اسلامک ملک ہے اور ہم سارے بڑے جذباتی, ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں. جذباتی ہو کے انہوں نے یا ہم نے یا ہندوستان نے کسی نے کیا اکھاڑ لینا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ اکھاڑ لینا آپ کو برا نہ لفظ لگے کیونکہ آج کل یہ استعمال ہو رہا ہے. بہت سارے بڑے مہذب لوگ استعمال کر رہے ہیں, منیب فاروق جیسے. تو میں نے یہ استعمال کر لیا اور انہوں نے یہ آرمی چیف سے نسبت دے کر یہ لفظ بولا تھا اس لیے, ورنہ میں اس کو معیوبی سمجھتا ہوں اور اس لفظ کو واپس بھی لیتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں. استعمال صرف اس لیے کیا کہ آپ کو یاد کروا سکوں کہ آج کل اس لفظ کو بھی اب نارمل کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جب آپ کی سرحدیں ملتی ہوں تو آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو پہلے ہی ہمارے کتنے پھڈے پڑے ہوئے ہیں. اب افغانستان کے ساتھ بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کہیں افغانستان ظلم کر رہا ہے یا ادھر سے ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس پر کوئی جواب نہ دیں, لیکن انگیجمنٹ بھی ساتھ کریں. ہمیں یہ معاملات جو معید صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی مناسب نہیں ہے کہ ہم سبھی کو اپنے مخالف کرتے جائیں. تو پھر رہنا کیسے ہے یہاں پر؟ تو ایک طرف ہم نے بلوچستان کی سچویشن بتائی, دوسری طرف یہ بتائی, اور تیسری اب آپ کے سامنے جو خبر رکھتے ہیں وہ سمیرہ خان صاحبہ. میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. بڑی محنتی رپورٹر ہیں, سنگل مدر ہیں اور بڑی ہی بے باک رپورٹر ہے اور بڑی انٹیگریٹی والی خاتون ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کی بیٹ کو کور کیا ہوا ہے. تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بہت سارے رپورٹرز جب آتے تھے بلانے پہ تو یہ ساتھ آتی تھی اور بڑے تگڑے سوال پوچھتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ یہ ڈیفنس سائڈ کی رپورٹنگ بھی کرتی ہیں اور ملٹری کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں, ملٹری سورسز اور ذرائع کے. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو آئی ایس پی آر کے ان آفیشیل ترجمانوں میں سے ایک ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. میں کوئی ان پر اٹیک نہیں کر رہا, یہ کہہ رہا ہوں ان کی قربت اتنی ہے کہ جب وہ خبر دیتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اندر سے خبر آئی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج ڈی چوک کلیئر کروانے کے لیے بلائی گئی ہے. 245 کے تحت گولی مارنے کے واضح احکامات دے دیے گئے ہیں. یہ گولی چلنے سے پہلے, یہ تمام کام ہونے سے پہلے ان کا ٹویٹ تھا. ان کو آئی ایس پی آر کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے. بعد میں غالباً شاید انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا یا نہیں کر دیا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ان کا ٹویٹ تھا. اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا کہ وہاں پر تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں. تو یہ بیک آؤٹ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. آپ نے پہلے کام کر لیا ہے, آپ نے اتنے سارے لوگوں کی قتل و غارت کر لی ہے. اب آپ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. پہلے پولیس کو کہا وہ ذمہ لیں, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. اب ایک ایک کر کے لاشیں دی جا رہی ہیں. ماحول چیک کر رہے ہیں. راشد شہید کی لاش دے کر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رسپانس کیا آتا ہے, کہ اب پبلک کو کلیئرٹی ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ نے بہت ساری ڈائیورژنس کریٹ کی ان سارے دنوں میں اور آپ کا دل یہ تھا کہ یہ ڈائیورژنس جو ہیں یہ کام آ جائیں, لیکن وہ آپ کے کام نہیں آئیں. بہرحال ایک تو یہ خبر ہے. اب اگلی خبر میں آپ کو رکھتا ہوں, اس سے بھی پریشان کن ہے میرے لیے ذاتی طور پر. نیلم پریس کلب نیلم ویلی میں 2 صحافیوں نے آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک خبر دی اور خبر یہ دی کہ جو آرمی سینٹر ہے اس میں مرد حضرات جو ملٹری سے جن کا تعلق ہے وہ کشمیری کوئی خواتین اساتذہ ہوں گی یا دوسری خواتین ہوں گی, ان کو بندوق چلانے کی, فائرنگ کرنے کی ٹریننگ جو ہے وہ مرد حضرات دے رہے ہیں. تو یہ ان کے معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں یا جو بھی معاشرے کی اقدار ہیں ان کے خلاف ہے. انہوں نے یہ رپورٹ کی. اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی شاید یہ ذمہ دارانہ رپورٹ نہیں ہے, اس طرح سے رپورٹ نہیں کرنی چاہیے. خواتین کے لیے بھی مشکلات وہ کھڑی کریں گے, آرمی کے لیے بھی کریں گے, اوور آل انوائرمنٹ کو بھی خراب کریں گے. تو میں یہ ان کی اس طرح کی رپورٹنگ کو سپورٹ نہیں کر رہا. ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. وہ طریقہ نہیں. پہلے سنا گیا ہے کہ نامعلوم افراد نے پریس کلب پر دھاوا بولا, ان دونوں رپورٹرز کو وہاں سے اٹھایا, پھر بعد میں ان کی گرفتاری ڈال دی اور اب جج صاحب نے ان کا ریمانڈ بھی دے دیا. اب یہ رویہ قابل مذمت ہے. اگر انہوں نے غیر ضروری رپورٹنگ کی تھی تو سینئر جرنلسٹوں کو بلایا جاتا, ان کو اعتماد میں لیا جاتا اور ان کے ذمہ لگایا جاتا کہ آپ جائیں ان سے یہ اپنے بیان سے یہ ریٹریکٹ کریں, یہ سٹوری کو دوبارہ دیں اور خواتین کی بھی سیفٹی نہ ڈالیں ڈینجر میں, یا اوور آل ماحول یہاں کا خراب نہ کریں. اور آئندہ کے لیے دوسری سائڈ بھی احتیاط کریں کہ کلچر کو دیکھتے ہوئے وہاں پر فائرنگ کی ٹریننگ کے دوران ہمارے, کیونکہ خواتین بھی ہیں آفیسرز اور فورسز میں, ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے اور یہ اکٹھے ٹریننگ جو ہے وہ کی جائے. تو اس طرح کی چیزوں میں جیسے افغانستان اور باقی تمام جگہوں پر آپ کو تھوڑی سی اسٹریٹجک سینس بھی یوز
کرنی ہوتی ہے, ہر جگہ اندھی طاقت اٹھا لو غائب کر دو, یہ ہر جگہ کام نہیں کرتی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر کے حالات کیا چل رہے ہیں, اور ان حالات کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اچھا, آخری خبر میں 2 دن سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور وہ رہ جاتی تھی, تو میں جلدی یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دوں, کہیں رہ نہ جائے. چودھری نظام الدین صاحب کا آج کل پھڈا ہے نوجوانوں کے ساتھ, سوشل میڈیا کے نوجوانوں کے ساتھ, اور چودھری نظام الدین صاحب کو لگتا ہے کہ ٹویٹر بند کر کے, یہ بند کر کے, وہ بند کر کے میں ان پر قابو پا لوں گا. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے کریٹو ہیں. یہ جو جین زی ہے یا اس سے تھوڑے پہلے پیدا ہوئے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں جن کی عمریں 35 سال سے کم ہیں, یہ کتنے زیادہ کریٹو ہیں اور یہ کتنا ڈفرینٹ سوچتے ہیں, اور ان کی ایبلٹیز کتنی, ان کی انالیٹیکل سکلز کتنی تیز ہیں, کریٹو کتنے ہیں یہ. تو چودھری صاحب تو ان سے پہلے شکست کھا چکے ہیں, تو چودھری صاحب بہتر ہے ان سے صلح کر لیں, ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں, کیونکہ یہ آپ کو بہت دور پہنچائیں گے. یہ ذرا ایک تصویر دیکھیں, یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, پھر جب میں نے یہ خبر دیکھی اور پوری اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ نعمان اعجاز صاحب کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر آج کل, بسمل اس کا نام ہے. اس کی شاید یہ آخری قسط تھی جو خبر اب آپ کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں ٹویٹ. یہ ڈاکٹر نبیل چودھری ہیں, یہ صاحبزادے ہیں ہمارے انجینئر افتخار صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, لکھتے لکھاتے بھی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں وہ. تو جو چودھری صاحب کے بیٹے ہیں, یہ میں جانتا ہوں, میں ان سے ملا ہوا بھی ہوں. تو نبیل چودھری صاحب جو ہیں یہ ڈینٹسٹ ہیں, اور اب ڈینٹسٹ میں بھی بہت ساری اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں, تو کچھ لوگ غصہ کر جاتے ہیں. مثلاً آرتھوڈونٹسٹ کو آپ صرف ڈینٹسٹ کہہ دیں تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے, کیونکہ اسپیشلائز ان کو کرنا پڑتا ہے, زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. ایسے ہی جیسے آپ ایک عام MBBS ڈاکٹر ہیں اور پھر آپ نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, وہ بھلے فیملی میڈیسن میں ہے, وہ بھلے آپ کی انکالوجی میں ہے, وہ کسی میں بھی, تو آپ کسی کو سیدھا بس اتنا کی کہہ دیں تو پڑھے لکھے لوگ غصہ کرتے ہیں, کیونکہ باجی مریم کی طرح انہوں نے یہ تھوڑی ہے نا کہ گھر بیٹھے سارا کام, انہوں نے تو کئی سال لگائے ہوتے ہیں اس کام پہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایجوکیشن یا ان کی جو ویل ارنڈ ان کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کو مناسب طریقے سے ان کے سامنے لیا جائے. اب انہوں نے اس ڈرامہ سیریل کی یہ میرا خیال وہ خاتون رو رہی ہوں گی. اب آئی ڈونٹ نو دا اسٹوری, تو مجھے معاف کیجیے گا کہ کیوں رو رہی ہیں مجھے نہیں پتا, غلط رو رہی ہیں صحیح رو رہی ہیں, تو اس پہ آپ نے, کیونکہ آپ لوگوں کے ڈفرینٹ کریکٹرز کے ساتھ بڑی محبت بھی ہوتی ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ اس خاتون کے ساتھ, خاتون کا جو کریکٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی ایموشنل کتنی اٹیچمنٹ ہو. تو بہرحال یہ رو رہی ہیں. اب روتے ہوئے انہوں نے فوکس کیا اور دیکھا کہ ان کا ایک مولر, ان کی جو داڑھ ہے پچھلی, وہ غائب ہے. اب ان کا نام ڈرامہ سیریل کے اندر میرا خیال ہے آسمہ ہے ان کا نام, اگر میں غلط نہیں ہوں, یہاں لکھا ہو معصومہ, اور ویسے ان کا نام حریم فاروق ہے غالباً. تو انہوں نے کہا کہ بسمل ڈرامہ کی آخری قسط دیکھی, اس میں معصومہ نامی لڑکی رو رہی تھی. جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کی ایک داڑھ نکلی ہوئی ہے یا شاید ٹوٹ گئی ہے. مزید غور کیا تو پتہ چلا کہ محترمہ کا نیچے والا جبڑا تھوڑا باہر کو ہے, یعنی آگے انہوں نے بڑی مشکل سی بیماری لکھی جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے وہ, یا بیماری ہے جو بھی آپ نے اسے کہنا ہے, جس کا صاف مطلب ان کا بات چیت کرتے سارا پریشر پچھلی داڑھوں پر پڑتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ خراب ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں سے آگے محترمہ معصومہ کے لیے 2 حل موجود ہیں. اول وہ فکس دانت لگوا لیں, اس میں بھی 2 حل ہیں, ایک کراؤن اینڈ برج, پھر مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتے ہیں, اور دوسرا امپلانٹ. یہ مجھے پتا ہے میرا خیال کہ دانت لگا دیتے ہیں نیچے تک اوریجنل دانت کی طرح, اتنا ہی پتا ہے, اس سے زیادہ نہیں پتا. امپلانٹ کروا سکتی ہیں وہ. ڈرامے کی اینڈنگ میں ان کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں بچے, کوئی ڈرامے کی اینڈنگ میں ہو سکتا ہے ان کا خرچہ ورچہ ہو گیا, یا مجھے نہیں پتا سٹوری کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے کی اینڈنگ کے حساب سے ان کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں بچے. تو تیسرا حل اتارنے چڑھانے والا دانت ہے, جو کہ ان کو بآسانی لگ جائے گا, کیونکہ وہ باقی دونوں کی نسبت کافی سستا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اچھا بہترین متبادل ہے وہ ہے آرتھوڈونٹسٹ ٹریٹمنٹ, یعنی ٹیڑھے دانت سیدھے کروائیں اور اس خالی جگہ کو استعمال میں لائیں. ان کا باہر نکلا جبڑا بھی اندر ہوگا, خالی جگہ بھی پر ہوگی, نئے دانت آرٹیفیشل لگانے والے خرچے سے بھی بچ جائیں گی. اس علاج میں 2 حل ہیں, ایک بریسز اور دوسرے الائنرز. ان سب علاج میں ہمارے کلینک سال کے آخر اور نئے سال کے شروع انتہائی زبردست ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے. محترمہ معصومہ اور ان کے نئے ٹارگٹ میاں متین کے علاوہ, اب یہ مجھے نہیں پتا, دوبارہ ڈرامے کے اندر کی کوئی بات ہے, میاں متین کون ہیں, یہ کون ہے, نیا ٹارگٹ یہ کیا ہے, کے علاوہ جو بھی آ کر ہم سے علاج کروانے کے لیے
آئے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ موجود ہے, موقع کا فائدہ اٹھائیے, ابھی آئیں اور ابھی علاج سے استفادہ حاصل کریں. شکریہ. یہ ڈاکٹر نبیل چودھری. اب یہ ہے نسل. ایک مومنٹ کے لیے وہ روئی ہوں گی خاتون, وہ تصویر آئی ہوگی. یہ والے جن کو یہ انتشاری کہتے ہیں, جن کو یہ شرپسند کہتے ہیں, یہ واقعی شرپسند ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب زیادہ پریس کانفرنسز نہ کیا کریں اور اتنی زیادہ چیخ کر باتیں نہ کیا کریں. انہوں نے آپ کے بھی دانت گن لینے ہیں اور پھر کوئی ایسا آپ کو نسخہ نہ دے دیں. یا میرا مطلب ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ وردی کا اوپر والا بٹن کٹ کے بند کر کے نا کوئی جیکٹ شیکٹ پہن کے آپ پریس کانفرنس کیا کریں. یہ جس طرح دے ڈاکٹر نے تو پتہ نہیں کتنے پہنچ جاندے نے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کریٹو پاکستان کی اگلی نسل. پاکستان کی کیا یہ گلوبلائزیشن ہے, ہر جگہ پر یہی حالات ہیں. تو چودھری نظام الدین وہ بریگیڈیئر شفیق کے ساتھ ان کے ساتھ پورے آنا چاہتے ہیں. ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بھی پالیسی وہی ہے. تو وہ پرانی ٹیکسٹ بک ہے, اسی ٹیکسٹ بک کے ساتھ ہم نے سارا معاملہ جو ہے وہ حل کرنا ہے اور اس ٹیکسٹ بک کو ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے استعمال کی تھی 70s میں 80s میں. بھائی یہ نسل ہی اور ہے, ان کی سوچنے کا انداز ہی اور ہے. اب یقین کریں میرے سامنے یہ تصویر رکھتے ہیں آپ, یہ جو بھی معصومہ ہیں یا حریم فاروق صاحبہ ہیں, تو میں ایک بار بھی نہ سوچتا کہ ان کا دانت نکلا ہوا ہے. اب حریم فاروق بیچاری کو بھی مصیبت پڑ گئی ہوگی کہ میرا دانت نہیں تھا, پوری دنیا کو ہی پتہ لگ گیا میرا دانت نہیں ہے. تو حریم صاحبہ آپ نے بھی اتنی چاکلیٹیں نہیں کھانی تھی نا, میٹھی چاکلیٹیں آپ نے بچپن میں کھائی ہوئی ہیں, تو اس سے اب آپ کا دانت جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ نسل جس سے چودھری نظام الدین کا پالا ہے. اور چودھری صاحب ہار چکے ہیں, آپ ان سے مان نہیں رہے. انہوں نے سوشل میڈیا کے وہ انکیڈو ریبون, تو پاکستان والی, تو نیمیسس, تو بابا کوڈا, تو بوٹا, تو پتہ نہیں کون سجن جو ہیں جتنے بھی, انہوں نے وقار خان, تو پتہ نہیں کون سے یہ جتنے بھی دوست ہیں, پتہ نہیں کا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنے سارے ہیں یہ پاکستانی, اتنا کریٹو لکھتے ہیں, ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہیں. اتنا ان کے اندر ریزالو ہے, اتنی ان کے اندر ریزیلینس ہے, اتنی ان کے اندر ڈٹرمنیشن ہے, موٹیویشن ہے. تو چودھری صاحب آپ کیسے ان کو ہرائیں گے؟ آپ کو تو یہ چت کر چکے ہیں. اور ٹھیک ہے اب ڈنڈا پھیرتے ہیں آپ کے ڈر سے ہی اپنے نام آگے پیچھے کر